اور ابھی کوئی آدھا گھنٹہ پہلے نیتن یاہو گئے ہیں وائٹ ہاؤس, وہاں پہ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی ہے اور ٹرمپ نے وہاں پہ کہا ہے کہ جی بڑی جلد میں غزہ کی وار اینڈ کر رہا ہوں. نیتن یاہو خاموش رہا ہے اس کے اوپر. اور ذرا اب ان کو جوڑیں, یہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, ویئر ڈو یو سی, آئی مین ڈو یو تھنک کہ یہ قابل عمل ہے یہ 20 پوائنٹ یا 21 پوائنٹ پلان جو ہے اس کا ٹرمپ کا؟ اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے یہ 21 نکات دیکھے ہیں؟ میرا نہیں خیال آپ نے دیکھے. میں نے پورے نہیں دیکھے, لیکن میں نے اس کی سمری دیکھی ہے. جی, ناظرین نے بھی نہیں دیکھے. یہ 21 نکات جو ہے نا, ان کا ذکر کرنا تمام 21 نکات کا وہ ضروری ہے. You'll probably be the first outlet to actually have the 21 points. اس کے اندر جو میں تھوڑا سا اگر پیچھے جاؤں, جو میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ پارلیمان کے ساتھ ہماری یہ گفتگو جو ہے حکومت کی وہ بہت ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جو میں نے ایک تحریر کی, اس کے اندر میں نے اس خطرے کی نشاندہی کی کہ یہ جو سعودی عرب اور پاکستان کا جو ایک معاہدہ ہے, کہیں اس کا کوئی تعلق جو ہے وہ ٹرمپ کے غزہ کے منصوبے کے ساتھ تو نہیں ہے. اب بٹ لیٹ می فرسٹ گیو یو the lowdown on the 21 points. سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ غزہ جو ہے وہ ڈی ریڈیکلائز ہو جائے گا, ٹھیک ہے, اور وہ دہشت گردی سے پاک ہوگا تاکہ وہ اس سے جو ہے ہمسائے کو کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ تھریٹ نہ ہو. غزہ کو ری ڈیولپ کیا جائے گا غزہ کے لوگوں کے بینیفٹ کے لیے. اچھا, اگر یہ صہیونی ریاست اور حماس جو ہے وہ اس منصوبے کو, اس پروپوزل کو قبول کرتے ہیں, تو جنگ جو اس وقت جاری ہے وہ اس کا فوری اختتام ہوگا, اور جو صہیونی ریاست کی قابض فوجیں ہیں وہ تمام آپریشنز جو ہیں ان کو ختم کر دیں گی, اور گریجولی جو ہے وہ وڈرا کریں گی غزہ سے. یعنی یہ اہم نقطہ ہے کہ امیڈیٹ وڈرال نہیں ہے, گریجول وڈرال ہے. اور اس کے اندر جو میری بات ہوئی ہے لوگوں سے, اس کے مطابق یہ ہے کہ اس بات کا بھی فیصلہ صہیونی ریاست کرے گی کہ کن علاقوں سے اس نے پیچھے ہٹنا ہے اور کن علاقوں میں اس نے جو ہے وہ رہنا ہے. 48 گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ صہیونی ریاست اس منصوبے کو, اس ڈیل کو قبول کرے گی, اور اس کی اس قبولیت کے بعد انہی 48 گھنٹوں کے اندر تمام جو جنگی قیدی ہیں, میں ہاسٹیج نہیں کہتا بیکاز وہ جنگی قیدی ہیں, وہ جنگی قیدی جو ہیں وہ خواہ مر چکے ہیں یا زندہ ہیں, وہ جو ہے وہ واپس کیے جائیں گے. اچھا, جب وہ سارے جو جنگی قیدی ہیں واپس ہو جائیں گے تو صہیونی ریاست جو ہے وہ کئی سو پیلسٹینین سیکورٹی پرزنرز جو ہیں جن کو کہ عمر قید ملی ہوئی ہے ان کو رہا کرے گی, اور 1000 سے زائد غزہ کے جو لوگ جن کو اس نے جو ہے وہ قید کیا ہے اس جنگ کے شروع ہونے سے, ان کو بھی. اس کے علاوہ کئی سو جو فلسطینی ہیں جو کہ شہید ہو چکے ہیں, ان کی ڈیڈ باڈیز بھی واپس. جب یہ جنگی قیدی واپس ہو جائیں گے تو حماس کے جو لوگ ہیں جو کہ یہ کہیں گے کہ جی ہم امن چاہتے ہیں, ان کو ایمنیسٹی مل جائے گی, اور جو غزہ سے نکل کے جانا چاہتے ہیں ان کو جانے دیا جائے گا. جب یہ اگریمنٹ ہو جائے گا تو اس میں ایڈ آنی شروع ہو جائے گی غزہ میں, اور یہ جو جنوری 2025 میں جو ایک بینچ مارک سیٹ کیا گیا تھا کہ 600 کے قریب ٹرکس جو ہیں ایڈ کے روزانہ کے حساب سے وہ غزہ کے اندر داخل ہو جائیں گے, اور جو ری ہیبلیٹیشن آف کرٹیکل انفراسٹرکچر وہ جو ہے شروع ہو جائے گا. اور یہ جو ایڈ ہے یہ بغیر کسی جو ہے انٹرفیرنس کے یہ ڈسٹریبیوٹ ہوگی. اس میں اقوام متحدہ بھی ہوگا, اس میں ریڈ کریسنٹ بھی ہوگا, اس کے علاوہ اور جو ہے وہ بین الاقوامی جو آرگنائزیشنز ہیں جن میں سے کوئی بھی نہ تو صہیونی ریاست کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہوگا نہ حماس کے ساتھ ہوگا. اچھا, پھر غزہ کے اندر جو ہے ایک عبوری, یہ میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو کہا, پچھلا جو ہم نے ہفتے کو پروگرام کیا ہے, ٹرانزیشنل گورنمنٹ ہوگی, اور اس میں فلسطینی ٹیکنوکریٹس ہوں گے جو کہ یہ ڈے ٹو ڈے سروسز جو ہیں وہ کریں گے,
اور یہ جو کمیٹی ہے will be supervised by a new international body جو کہ اقوام متحدہ جو ہے وہ کرے گی in consultation with Arab and European partners. It will establish a framework for funding the redevelopment of Gaza until the Palestinian Authority has completed its reform program. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ امریکہ نے یہ جو ہے وہ بات کی ہے. یہ یاد رکھیں کہ اسرائیل نے اور شیطان یاہو نے یہ پیلسٹینین اتھارٹی کا جو ایز پوٹینشیل رولرز آف غزہ اس کو یہ وہ پہلے سے رد کر چکے ہوئے. ہاں تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے. اچھا اس کے اندر وہ جو جارج بش کا پوڈل جو ہوتا تھا ٹونی بلیئر اس کے بارے میں بھی بات کی جاتی ہے کیونکہ اس کی جو آرگنائزیشن ایک ہے اس کے بارے میں بھی آپ پروگرام کر سکتے ہیں کہ اس کی فنڈنگ کہاں سے آتی ہے. یہ اس نے پچھلے مہینے جو ہے یہ بات کی تھی تو یہ ادھر سے یہ سارا معاملہ آیا اور یہ جو ہے جیرڈ کشنر کو اور وڈکاف کو ایڈوائز بھی کر رہا ہے. پھر ایک اکنامک پلان ہوگا. 10واں پوائنٹ یہ ہے کہ اکنامک پلان ہوگا کہ جس سے غزہ کی جو ہے ری بلڈنگ ہوگی اور اس کے اندر باڈی آف ایکسپرٹس ول بی کنوینڈ ود ایکسپیرینس ان کنسٹرکٹنگ ماڈرن مڈل ایسٹ سٹیز اینڈ سو آن. پھر ایک اکنامک زون اسٹیبلش کیا جائے گا ود ریڈیوس ٹیرفس اینڈ ایکسیس ریٹس ٹو بی نیگوشیٹڈ بائی پارٹیسپیٹنگ کنٹریز. ہاں یہ 12واں نقطہ اہم ہے کہ غزہ سے کسی کو زبردستی بے دخل نہیں کیا جائے گا جی لیکن جو جانا چاہتے ہیں ان کو واپسی کی بھی اجازت ہوگی. اس کے علاوہ جو غزہ کے لوگ ہیں they will in fact be encouraged to remain in the strip and offered an opportunity to build a better future there. اب یہ اسرائیل کی اب تک کے جو بیانات ہیں اس سے آپ کو جانتے ہیں کہ اسرائیل یہ صہیونی ریاست تو یہ نہیں چاہتی. 13واں نقطہ یہ ہے کہ حماس کا کوئی رول نہیں ہوگا غزہ کی جو ہے وہ گورننس میں فیوچر میں. جی 14واں پوائنٹ یہ ہے کہ سیکورٹی گارنٹی ول بی پرووائڈیڈ بائی ریجنل پارٹنرز to ensure that Hamas and other Gaza factions comply with their obligations and that Gaza ceases to pose a threat to the Zionist entity and or its own people. پھر یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ عرب اور دوسرے بین الاقوامی پارٹنرز کے ساتھ کام کرتے ہوئے they'll develop an international stabilization force. یہ 15واں پوائنٹ جو ہے یہ بہت اہم ہے پاک سعودی معاہدے کے حوالے سے. The force will develop and train a Palestinian police force which will serve as a long-term internal security body. صہیونی ریاست جو ہے وہ غزہ کو انیکس نہیں کرے گی, آکیپائی نہیں کرے گی اور صہیونی ریاست کی قابض فوجیں جو ہیں وہ وہاں سے نکل جائیں گی. 17واں پوائنٹ یہ ہے کہ اگر حماس جو ہے اس کو تاخیر کرتا ہے اس کو قبول کرنے میں یا اس کو رد کر دیتا ہے تو بھی یہ منصوبہ آگے چلے گا لیکن اس کے اندر پھر یہ ہوگا کہ صہیونی ریاست کی قابض فوجیں اس بات کا فیصلہ کریں گی کہ وہ کس حوالے سے ہینڈ اوور کریں گی اس جگہ کو ٹو دی انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس. 18واں نقطہ یہ ہے کہ اسرائیل اس بات یہ جو صہیونی ریاست نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ قطر پر دوبارہ کوئی حملہ نہیں ہوگا. اور پھر اس کے علاوہ یہ جو ہے نا 19-20 وہ مورلیس ریپوٹیشن. اور 21واں نقطہ یہ ہے کہ US will establish a dialogue between the Zionist entity and the Palestinians to agree on a political horizon for peaceful coexistence. جی یہ میں نے تفصیل سے اس لیے کہا تاکہ آپ کے ناظرین تک یہ نکات پہنچ جائیں. ہاں جی کیا یہ ممکن ہے؟ اس کے اندر بہت سے موونگ پارٹس ہیں, بہت سے تضادات ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس منصوبے کی کامیابی کے لیے جو ہے ایک حماس کے ساتھ ایک ڈیل ہونا ضروری ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ نے حماس کے ساتھ ڈیل کرنی ہے اور حماس کے ساتھ ڈیل کے اوپر آپ کے منصوبے کا دار و مدار ہے اور پھر آپ اسی اینٹی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ڈیل کے بعد تمہارا کسی قسم کا کوئی جو ہے اس معاملے کے ساتھ سروکار نہیں ہوگا اور تم اس منصوبے کا حصہ نہیں ہو. How far do you think is Hamas going to accept that? ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے غزہ کے لوگوں کو اس بات پہ کیسے آپ آمادہ کریں گے کہ ایک بیرونی منصوبہ جو ہے ان کے مستقبل کا فیصلہ کرے گی. مطلب اگر آپ ایک طرف تو آپ بات کریں کہ ایک ڈیموکریٹک جو ہے وہ سسٹم ہوگا
دوسری طرف اس کے جو بنیادی شرط ہے اور جس کا تعلق جو ہے غزہ کے لوگوں کے ساتھ ہے اس کو آپ رد کریں. اچھا پھر پیلسٹینین اتھارٹی کے ریفارم کی بات، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اوسلو جی 1 اوسلو 2 جو ہے وہ دے میڈ شپ ریک آن دس ویری ایشو کہ جی صہیونی ریاست نے کہا کہ جی جب تک فلسطینی اتھارٹی جو ہے وہ اپنے آپ اپنی اصلاحات نہیں کرے گی اس وقت تک یہ معاملات آگے نہیں چلیں گے. دس از ناٹ نیو. یہ تو پہلے جو بھی بات ہوتی رہی ہے. جی جی پہلا انتفاضہ اور دوسرا انتفاضہ ہوا تھا وہ ہوا ہی اس وجہ سے تھا. اچھا پھر یہ ہے بالکل کہ وہ ریفارم کی کیا وہ ان اصلاحات کی کیا نوعیت ہوگی، وہ کتنی دیر تک ہوگی، اتنی دیر تک صہیونی ریاست کا کیا رول ہوگا سیکورٹی میں، اور اس بات کا کیا جو ہے نا وہ کی ضمانت ہے کہ اوسلو 1 اور 2 جس طرح جو ہے وہ چٹانوں کے ساتھ ٹکرا کر پاش ہو گئے تھے، تو یہ جو منصوبہ ہے یہ صہیونی ریاست کی چٹانوں کے ساتھ ٹکرا کر پاش نہیں ہوگا. پھر اس کے اندر ایک اور مسئلہ ہے کہ جو شیطان یاہو کے جو پارٹنرز ہیں بن گویر اور سموٹریچ، انہوں نے تو واضح کہا ہے کہ اگر یہ اس قسم کی کوئی بات ہوگی تو ہم حکومت سے نکل جائیں گے. جی ہاں. یہ ان کو کیسے کنونس کرے گا؟ کیا اس وقت اس کی حزب اختلاف میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کیا وہ اس کی مدد کے لیے آئیں گے؟ اچھا پھر اس سارے منصوبے کے اندر مغربی کنارے اور یروشلم کا کوئی ذکر نہیں ہے، اور وہاں پر جو غیر قانونی سیٹلمنٹس ہیں ان کا کوئی ذکر نہیں ہے. بالکل تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک عمومی نوعیت کی گفتگو ہے، عمومی نوعیت کے نکات ہیں، اور پاکستان جو ہے، میں آئی ایم سیئنگ دس ویری کلیئرلی آن یور پروگرام، پاکستان کے حق میں یہ نہیں ہے کہ ہم آنکھوں پر پٹی باندھ کر اس منصوبے کے پیچھے پیچھے جو ہے وہ جانا شروع ہو جائے، کیونکہ یہ بنیادی طور پر ٹرک کی بتی ہے، جی. اور ٹرک کی بتی کے پیچھے بھاگنا جو ہے وہ مطلب ایک حماقت کی بات ہوتی ہے. لیکن اجاز اس میں ایک بات یہ بھی آتی ہے نا کہ دیکھیے جو بھی ان کی صورتحال ہے فلسطینیوں کی اور غزہ میں، تو وہ کم از کم اس سے تو یہ کچھ سٹیپس آگے ہے یا بہتر ہے، کیونکہ ادروائز تو دیکھیے وہاں پر تو ایک مطلب جینوسائڈ جو ہے وہ ہنوز جاری ہے ہر نہیں روز. دیکھیں نا، یہ میری بات سنیں، یہ مطلب دیکھیں، آئی نو یو سیئنگ اٹ ود گڈ انٹینشنز. تو اگر یہ کرنا ہے، اگر یہ نسل کشی نظر آ رہی ہے، تو پھر جو اس کے اصل محرکات ہیں اس کی طرف آئے نا آپ. جی آپ بنیادی طور پہ غزہ کے لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی صہیونی ریاست کی بمباری سے وہ بم جو امریکہ ان کو پرووائڈ کر رہا ہے، اس صہیونی ریاست کی بمباری سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس منصوبے پر سائن کر لیں. یہ منصوبہ جو ہے وہ آپ کو حاکمیت نہیں دیتا، یہ صرف آپ کو اس بمباری سے ایک ریپریو دے رہا ہے، اور وہ ریپریو بھی کتنی دیر کی ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں نہیں پتا. یہی دلیلیں جو ہیں وہ پیلسٹینین پی ایل او دے رہی تھی جب مرحوم ایڈورڈ سعید جو ہے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ دس از دا پیلسٹینین ورسائے. جی جب وہ پہلے ہوا تھا اوسلو میں خاص سے کورڈ جو ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اور لنڈن ریویو بکس میں سعید کا جو آرٹیکل تھا دا مارننگ آفٹر از اسٹل اے کلاسک. ہاں جی بالکل وہ صحیح ثابت ہوا. ابھی آف کورس ابھی مڈل ایسٹ آئے میں کانسٹنٹلی پروفیسر جوزف مساد ہیز بین رائٹنگ کہ بھئی یہ جو ساری جو ریکگنیشن ہے، میں نے ڈان میں ایک لمبا مضمون 2-3 ہفتے پہلے لکھا تھا جس کے اندر ذکر کیا کہ یہ 2 اسٹیٹ سولوشن از اے کائمیرا. جی تو اچھا اس کو کس طریقے سے آپ نے لے کے چلنا ہے. یا دیکھیں نا، آپ کسی بھی چیز کی طرف اگر جانا چاہتے ہیں تو پہلے جو اپنی جو بنیادی جو حقائق ہیں ان کو تو درست کر لیں. بنیادی حقائق کو درست کیے بغیر آپ، ہاں یہ ضرور ہے کہ بھائی اگلے 2 مہینے یا 3 مہینے یا 6 مہینے یا 5 مہینے یا سال جو ہے چلو ٹھیک ہے، یہ معاملہ جو ہے وہ تھوڑا سا وہ ہے، اور غزہ کے مزید لوگوں کی جان نہیں جائے گی، یہ اس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے. یا تو آپ سودا جو ہے وہ اس نفع کے اوپر کریں،
یا یہ سودا کرتے ہوئے یہ دیکھیں کہ اس نفع کے ساتھ ساتھ جو مڈ ٹو لانگ ٹرم ہے اس کے نقصانات کیا ہیں. مطلب سود و زنا کو پرکھنے کے بھی تو طریقے ہوتے ہیں نا.